ایک بار پھر لے کے آیا ہوں قاری حنیف کی تقریر. آئیے چلتے ہیں تقریر کی اور. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں لوگ، اللہ سب کو نصیب فرمائے. خانہ کعبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بہت بڑی عظمت والی چیز ہے جس کو اپنے گھر کا طواف نصیب کرتے ہر ایک کو نہیں ملتا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس نے میرے گھر کا طواف کیا میں سمجھتا ہوں میرے چاروں طرف چکر لگایا. طواف ہو رہا تھا، ایک شہزادہ بھی طواف کر رہا تھا، اس کی چادر نیچے لٹک رہی تھی، وہ جو احرام کی چادر تھی وہ لٹکی ہوئی تھی. تو کسی کا پیر آ گیا اس کی چادر پہ، اس کی گردن میں جھٹکا لگ گیا. کسی دوسرے طواف کرنے والے کا پیر آ گیا. طواف بڑی عجیب شے ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی طواف کر رہا تھا، ایک عورت کے پیروں کی پازیب کی جھنکار آئی، پیروں کے زیور کی. طواف کرتا کرتا اس کی طرف دیکھنے لگا. علماء نے لکھا ہے کہ رکن یمانی کے پاس سے بیت اللہ سے ایک ہاتھ نکلا اور زور سے منہ پہ تھپڑ مارا. طواف میرا کرتے ہو، دیدار غیر کا کرتے ہو. آنکھ نکل کے وہ جا کے پڑی. طواف میرا کرتے ہو اور زیارت غیر کی کرتے ہو. آنکھ نکال دی، تھپڑ لگا. تو شہزادے کی چادر پہ جب کسی کا اچانک پیر آ گیا تو جھٹکا لگا اس کی گردن میں. اس نے جو مڑ کے دیکھا تو غریب آدمی نظر آیا، بدوی، ایک دیہاتی. مارا زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ شہزادے نے، اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے. کہ تم نے میری چادر دبا دی، میری گردن میں جھٹکا لگ گیا، تم نے چادر دبائی میری. طواف ختم کر کے وہ دیہاتی جو تھا، نوجوان بیچارہ غریب آدمی، اس نے جا کے فاروق اعظم کے یہاں فریاد کر دی کہ فلاں شہزادے نے تھپڑ مارا اور چادر پہ میرے پیر آ گیا تھا. خیر ارادی طور پر میں نے جان کے نہیں اس کی چادر پہ پاؤں رکھا، مجھے کیا فائدہ تھا، لیکن اس نے تھپڑ مارا، میرے دانت نکل گئے. وہ تو فاروق اعظم کا زمانہ تھا کہ آج کل کا دور تو تھا نہیں کہ اچھا بھائی کمیٹی بنائیں گے ایسی بھی جو تھپڑ مارنے والوں کو پوچھا کرے گی کہ تم نے تھپڑ کیوں مارا. بس وہ کمیٹی بنتی ہے، پھر آگے چلتی ہے، کام پورا نہیں ہوتا، وہ کمیٹی ختم ہو جاتی ہے. ہر چیز کی کمیٹی ہے، پتہ ہی نہیں کس نے تو یہ سبق دیا. سڑک بنانے کی کمیٹی، قانون بنانے کی کمیٹی، تمام غیر ملکوں میں آنے جانے کے انتظامات کی کمیٹی، حج کمیٹی، فلانی چیز کی کمیٹی. ایک لفظ یاد ہو گیا، کرنا کرانا کچھ نہیں. سیدنا فاروق اعظم شہزادے کو طلب کر لیا اور فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ. تم نے اس نوجوان کو بیت اللہ کے قریب تھپڑ مارا، تماچا مارا اس کے منہ پہ. لگا اس نے میری. جب یہ بات سنی وہ شہزادہ جو تھا وہ مسلمان ہوا تھا. کہنے لگا فاروق اعظم شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. میں تو جبلہ ابن اوہم ہوں، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، میں کوئی دیہاتی ہوں، کوئی عام آدمی ہوں جو فوراً آپ بدلہ دلوا رہے. نے کہا میں تو شہزادہ ہوں. نے کہا ہاں ٹھیک ہے شہزادہ ہے. کہ میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں. کہ ٹھیک ہے تو اتنا ہی بڑا آدمی ہے. میں تو جبلہ ابن اوہم ہوں. کہ ہاں تو جبلہ ابن اوہم ہے، مگر یہاں کھڑا ہو جا، یہ تجھے تھپڑ مارے گا. کمال ہے، میں اتنا بڑا آدمی اور یہ 2 ٹکے کا آدمی مجھے تھپڑ مارے گا. کہ ہاں مارے گا.
تمہارے یہاں چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں کہ ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا یہاں سب ایک ہے. جس نے کلمہ پڑھا سب ایک ہو جاتے ہیں. کل ہی ایک آدمی 4 مہینے افغانستان کے مجاہدین کے ساتھ گزار کے آیا، دوست آدمی ہے. جہاں اس نے اور باتیں بتائی وہاں ایک یہ بات بتائی کہ ایک محاذ پہ ایک روسی کو پکڑ لیا، روسی بدماش کو پکڑ لیا، وہ جو آئے ہوئے ہیں نا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گیا. تو 2-4 دن کے بعد اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے کفر میں یا اپنے معاملات مذہب میں اور ہمارے اسلام میں کچھ فرق پایا؟ ایک بات اس نے بتائی، وہ میں نقل کر دیتا ہوں، شاید آپ کو بھی پسند آئے. جتنے کہ وہ مسلمان بنا اتنے کی بات اسے محسوس ہوئی. کہنے لگا میں اپنے منہ میں بڑا ٹوتھ پسٹ مارتا تھا، بڑا برش مارتا تھا، بڑی منجن مارتا تھا اور میرے منہ کی بدبو نہیں جاتی تھی. جب سے میں نے تمہارا کلمہ پڑھا میرے منہ کی بو ختم ہو گئی. بالکل میرے منہ میں سے بدبو نہیں آتی، ورنہ میں خود تنگ تھا. اندازہ لگاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے اگر ایک روسی کافر کے منہ کی بدبو ختم ہو سکتی ہے تو کیا میرے تیرے جہنم کے سلگے ہوئے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے جہنم کے انگارے نہیں بجھ جائیں گے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی یہاں بدلہ دینا پڑے گا، یا کوئی چھوٹے بڑے کی بات نہیں. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت سے گھبرایا، اور اس بات سے وہ گھبرایا کہ یہاں اتنا عدل، اتنا انصاف، کسی کا کوئی لحاظ نہیں، سب کے لیے ایک قانون اور ایک مساوی حقوق اور سب کے لیے ایک سا درجہ رکھا ہوا ہے. چنانچہ مرتد تو ہو گیا، کافر دوبارہ ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور اس بات کو پسند نہ کیا کہ شہزادہ بادشاہ کا بیٹا ایک دیہاتی کے ہاتھ سے تھپڑ کھائے اور بدلہ دے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان بادشاہ کے سامنے، مسلمان عدالت کے سامنے تمام چھوٹے بڑے امیر غریب ایک ہیں. یہاں کسی کی چھوٹے بڑے کی رسائی نہیں ہونی چاہیے. بلکہ عہد فاروقی نے اس قسم کی مثالیں قائم کی، اس قسم کی مثالیں قائم کی. جنگ میں، جہاد میں رشتہ دار سامنے آ گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سگا ماموں ہے اور اس کو نیچے ڈال رکھا ہے اور پیر کے نیچے پیر دبایا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں پیر پکڑ کے اپنے ماموں کو بیچ سے پھاڑ رہے ہیں. فاروق اعظم بیچ سے چیر رہے ہیں. تو نگاہ پڑی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا اے عمر یہ تو تیرا ماموں ہے. عرض کی آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ سب مامے نانے تھے، اور جب آپ سے جڑ گئی اب تو یہی دین ہے، یہی دنیا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. وہ اپنا رشتہ دار ہی نہیں جو تیرے دروازے کی غلامی نہیں کرتا. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جنت کے وارث بنائے پھرتے ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں. نماز کی پابندی ہم نہیں کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کو ذوق شوق سے ہمارے یہاں نہیں رواج. میں تو دیکھتا نہیں کہ کوئی عورت دن میں منہ بناتی ہو کہ آج ہمارے گھر میں کسی نے تلاوت نہیں کی، ہمارے گھر میں آج لعنت برسی ہوگی رحمت کے بجائے. پورے سال میں اگر گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو عورت کو افسوس نہیں، مرد کو افسوس نہیں، بڈھی مائی نہیں افسوس کرتی، کوئی چھوکری افسوس نہیں کرتی کہ ہمارے پورے گھر میں قرآن پڑھنے والا ایک بھی نہیں. اور یہ آج نہیں پڑھا گیا، کیوں نہیں پڑھا گیا؟ نماز کی طرف سے کوئی افسوس نہیں کرتا. ظلم و زیادتی کر کے گھروں میں کتنا ہی لا کے دے دو، کوئی یوں کہنے کو تیار نہیں کہ تمہیں یہ ملا کیسے ہے، تم نے یہ حاصل کیسے کیا ہے.
करने का मकसद मेरा ये था। बेशक नमाज रोक देती है बेहयाई और बुरी बातों से, मगर वो भी नमाज हो ना, न हम नमाज दिल से पढ़ते हैं, न ज़कात सही मायनों में अदा करते हैं, और इन सब की रूह और जड़ जो है वो है इंसाफ मुहैया करना। कत्ल के बदले कत्ल हो, चोर का हाथ कटे, शराबी को कोड़े लगे। हम तो अखबार में सुन लेते हैं कि फलां जगह शराब की भट्टी पकड़ी गई, फलां जगह शराब पीते हुए पकड़ लिए, मगर ये कानून ने आज तक सुना ही नहीं कि इसकी वजह से कोड़े लगे। जिना की सजा मिली, शराब की सजा मिली, चोर को फलां सजा मिली, वो हम नहीं सुन पाते। अंदर ही अंदर अफसर लोग जो घपला मचाते हैं वो तमाम के तमाम मामला को उड़ा के रख देते हैं। और यही वो चीज है जिसका कुरान करीम मुखालिफ बनता है। कुरान करीम ने ललकार की आवाज दी, फरमाया बड़े बड़े लोग जब हेरा फेरी किया करते थे, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के नाजिल करदा काम के खिलाफ फैसले किए, तमाम खिलाफ उसकी अदालतें कायम की, परवाह न की, सोचा तक नहीं। कहीं फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून। कुरान कहता है जो लोग मेरे कुरान के खिलाफ बैठकर फैसला करते हैं, अल्लाह कहता है ये फासिक हैं, ये फाजिर हैं, ये बदकार लोग हैं। मेरा अर्ज करने का मतलब मंशा ये है कि हम एक तरफ से अपना दामन साफ करते हैं तो दूसरी तरफ से गंदगी आलूद रह जाता है। अगर मरते वक्त यही हाल हुआ तो नाकाम होकर के मरेंगे। सहाबा किराम ने इन तमाम गुत्थियों को पहले सुलझाया और अपनी जिंदगी को ऐसे बनाया कि मरते वक्त सहाबा किराम की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता था। हुकूकुल इबाद के बारे में भी, हुकूकुल्लाह के बारे में भी कोई चीज उनको पीछे न रख सकी। आप लोगों ने अभी हजरत उमर का दरबार वाली तकरीर सुनी। आपको तकरीर कैसी लगी कमेंट में बतलाएं और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे न्यू आए हुए हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी तकरीर ला सकें।